بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہادیہ وائس کے ساتھ۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے 70,000 جادوگروں کو بلایا۔ فرعون نے ان جادوگروں کو کیوں بلایا تھا اور ان جادوگروں نے کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کیا، ان جادوگروں کا انجام کیا ہوا، ان تمام سوالوں کے جوابات آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں قرآن پاک کی آیت اور روایات کی روشنی میں بتائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ایک درخت کے پاس گئے جس سے آگ نکل رہی تھی، اس درخت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ قرآن پاک کی آیات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے موسیٰ میں اللہ رب العالمین ہوں، میں تیرا پروردگار ہوں، اپنے جوتے اتار دے کیونکہ تو مقدس سرزمین طوا میں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، اے موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ لکڑی میرا عصا ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں اور اس کے علاوہ اس سے دوسرے کام لیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ اپنے عصا کو زمین پر ڈال دو، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو پھینک دیا۔ اب کیا دیکھتے ہیں کہ وہ عصا سانپ کی طرح تیزی سے حرکت کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرے اور پیچھے ہٹ گئے، یہاں تک کہ مڑ کے بھی نہ دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ندا آئی، واپس آؤ اور نہ ڈرو، تو امن میں ہے، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو اور باہر نکالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب گریبان سے ہاتھ باہر نکالا تو وہ سفید تھا اور چمک رہا تھا اور اس میں کوئی عیب اور نقص نہ تھا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر آواز سنی جو کہہ رہی تھی کہ خدا کی طرف سے تجھے یہ دو دلیلیں فرعون اور اس کے ساتھیوں کے مقابلے کے لیے دی جا رہی ہیں، کیونکہ وہ سب لوگ تم سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اور ہاں تمہارا فرض یہ ہے کہ انہیں جا کر نصیحت کرو اور راہ راست کی تبلیغ کرو، اگر وہ تمہاری بات نہ مانے تو اس سے جنگ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے لیے میرے خاندان میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر اور مددگار قرار دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی فائز کر دیا، اور یوں 3 دن کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہدایت فرعون کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام سمیت نکل پڑے۔ فرعون کے قصر تک پہنچنا بھی ایک مشکل کام تھا، کیونکہ اس کے گرد بے شمار رکاوٹیں تھیں، درندے اور بہت سارے غلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا مارتے گئے اور دروازہ کھولتے گئے اور آپ داخل ہوتے گئے۔ نہ دربانوں کی ہمت پڑی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روکے اور نہ شیروں اور دیگر درندوں سے وہ سکا کے درمیان میں حائل ہو۔ آخر کار آپ فرعون تک پہنچ گئے۔ جب آپ فرعون تک پہنچنے کے دروازے پر تھے تو آپ نے ایک شخص کے ذریعے سے فرعون کو پیغام بھجوایا کہ میں دروازے پر آیا ہوں اور تیری ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ ایک روایات میں آتا ہے کہ یہ عطیت ایک منہ چڑھے غلام نے اندر پہنچائی تھی، کیونکہ روب فرعون کی وجہ سے کسی درباری کو یہ ہمت نہ تھی کہ فرعون کی خدائی کے خلاف کسی کا پیغام اس تک پہنچائے۔ اس غلام نے اندر جا کر کہا کہ آج میں نے عجیب و غریب بات دیکھی۔ کہ فرعون نے پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا ہے؟ غلام نے کہا کہ میں نے تیرے قصر کے دروازے پر 2 ایسے شخصوں کو دیکھا ہے جنہیں تیرے قصر تک پہنچنے میں نہ کسی درندے نے روکا اور نہ ہی تیرے مضبوط شیروں کو ہو سکا کہ وہ ان کا راستہ روک لیں۔ اور وہ عجیب بات کہتا ہے کہ فرعون نے پوچھا وہ کیا کہتا ہے؟ غلام نے کہا کہ حضور وہ آپ کو اللہ کہنے کی بجائے کسی دوسرے اللہ کا ذکر کرتا ہے
ہے اور کہتا ہے کہ ہمارا خدا وہ ہے جس نے ہمیں اور فرعون کو اور ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ سنتے ہی کہ فرعون آگ بگولا ہو گیا اور حکم دیا کہ دربار میں سب کو اکٹھا کرو۔ جب دربار میں سب لوگ عام موجود ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو باہر سے اندر بلوایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈانٹ کر کہا کہ تم کون ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خدا کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں جس نے مجھے خاک سے پیدا کیا اور آخری منزل بھی خاک ہی قرار دی ہے۔ فرعون نے کہا کہ میں تمہیں پہچانتا ہوں اور تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم کو ہو کیا گیا ہے اور تم کیا کر رہے ہو؟ اے موسیٰ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ابھی کل کی بات ہے کہ تمہارے گھر میں پرورش پا رہے تھے، پھر تم نے ایک آدمی کو قتل کر ڈالا، پھر تم یہاں سے بھاگ کر پوش ہو گئے اور پھر تم وہاں جا کر مزدوری کرنے لگے اور ایک شخص کی بکریاں چرانے پر عازم ہو گئے، اور اب ایک عرصے کے بعد واپس آ کر بلند آواز میں دعویٰ کرنے لگے ہو کہ میرے علاوہ کسی اور خدا کی خبر دے رہے ہو۔ موسیٰ سنو، خیر اسی میں تم میری خدائی کو مان لو اور بہکی باتیں نہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون ہوش کے ناخن لے، خدائی صرف خدا کے لیے زیب ہے، اس کے علاوہ جو دعویٰ خدائی کرتا ہے وہ سخت غلطی پر ہے اور اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا اور وہ آخر برباد ہو کر رہے گا۔ اور اے فرعون یہ بھی سن لے، اور میں نے پہلے ترک مصر تیرے ظلم کی وجہ سے کیا تھا، کیونکہ تو نے اس آدمی کی موت کی وجہ سے مجھے موت کے گھاٹ اتارنے کا فیصلہ کیا تھا، حالانکہ تیرا یہ فیصلہ بالکل غلط تھا، کیونکہ میں نے اس آدمی کو با ارادہ قتل نہیں کیا تھا بلکہ بارادہ فتنے کو دور کرنے کے لیے مارا تھا، مگر وہ اتفاقاً مر گیا، لیکن تو نے اس کے عوض مجھے قتل کرنے کا فیصلہ کر دیا تھا۔ بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہاں سے روانہ ہو کر ایمان خدا میں چلا گیا اور اسلام قبول کر چکا ہوں، اور مزید جتنے بھی دن گزرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے علم نے میرے درج نبوت پر فائز فرما کر مجھے حکم دیا کہ میں تیری ہدایت کروں، اور اے فرعون اسی مقصد کے لیے تیرے پاس آیا ہوں اور تجھ سے کہتا ہوں کہ وحدانیت کا اقرار کر، میری نبوت کو نبی اسرائیل کو قید سے رہا کر دے اور ان پر مظلم سے بازار۔ فرعون نے کہا کہ بس زیادہ باتیں نہ بتاؤ ورنہ میں تمہیں قید میں بند کر دوں گا اور پھر کبھی نہ چھوڑوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون بس خدا 400 سال تجھے ڈھیل دے چکا ہے اور اب ڈھیل نہیں دینا چاہتا۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنی نبوت کے تابوت میں اپنے عصا کو زمین پر ڈال دیا۔ عصائے موسیٰ علیہ السلام کا زمین تک پہنچنا تھا کہ وہ ایک عظیم عصادارہ بن گیا، اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکلنے لگے، اس کی آنکھیں انگاری کی طرح چمکنے لگی، اس کی ناک سے دھواں نکلنے لگا، منہ سے محب آواز نکلنے لگی، غرض یہ کہ ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ سارے دربار میں ہلچل مچ گئی۔ اژدہا جس طرف رخ کرتا تھا ہر چیز جل کر خاک ہو جاتی تھی۔ بالآخر اس نے فرعون کی طرف رخ کیا، فرعون جوں ہی اس کا رخ اپنی طرف دیکھا منہ کے بل گر پڑا اور فریاد کرنے لگا کہ موسیٰ بچاؤ، موسیٰ بچاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اشارے اللہ تبارک تعالیٰ عصا کو ہاتھ میں اٹھا لیا اور وہ پھر ٹھنڈا بن گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس ہیبت سے فرعون کو ایک دن مدت میں 40 دست آئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کے سبز میں پیزادہ دکھایا اور کہا کہ اے فرعون اگر تم میرے ایک بات مان لے تو میں تیری زندگی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے 4 باتیں منوا لوں گا۔ اس نے پوچھا کہ وہ تمہاری باتیں کیا ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرے اور اس کی عبادت کے لیے سر جھکا۔ 4 باتیں جو تیرے لیے ذکر کر رہا ہوں یہ ہیں: نمبر 1 تجھے ہمیشہ کے لیے جوانی مل جائے گی۔ نمبر 2 تجھے ایسی بادشاہی مل جائے گی جسے کوئی چھین نہ سکے گا۔ نمبر 3 تجھے ایسی تندرستی دے دی جائے گی جس کے قریب بیماری کبھی نہ آ سکے گی۔ نمبر 4 تجھے جنت نصیب ہو جائے گی۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں کہا کہ میں تمہاری ان باتوں پر
اہل رائے سے مشورہ کروں گا۔ چنانچہ اس نے اپنی بیوی آسیہ سے سب سے پہلے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ کون ایسا ہوگا جو موسیٰ کی بتائی ہوئی نعمتوں سے روگردانی کرے گا۔ اس کے بعد دیگر سرکاری عہدے داروں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب کسی کے سامنے سر جھکانے کا کوئی مطلب نہیں۔ عرصہ دراز سے لوگ تیرے سامنے سر جھکاتے رہے ہیں، اب اگر تو کسی کے سامنے سر جھکا دیا تو یہ بہت بری بات ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان چیزوں کے متعلق وعدہ وہ جو حصہ ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دربار میں ڈرامہ کیا ہے تو اس سے متاثر نہ ہو اور ان دونوں جادوگروں کا علاج کر اور ان کے کرتب کو ناکام بنا دے تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائیں۔ فرعون نے پوچھا کہ پھر اس کی کیا ترکیب کی جائے؟ ان لوگوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دربار میں جادو سے کام لیا ہے، اب تاریخ مقرر کر کے ان کو بھی بلا لیا جائے، اپنے ملک کے جادوگروں کو طلب کر لے، پھر مقابلہ ہو جائے۔ یقیناً ہمارے ملک میں ایسے جادوگر ہیں کہ ان کے مقابلے میں حضرت موسیٰ کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ فرعون نے ان لوگوں کی بات مان لی اور جادوگروں کو بلائے جانے کا حکم جاری کر دیا اور ایک تاریخ مقرر کر دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دے دی کہ فلاں مقام پر فلاں دن آ جانا، تمہارے جادو کا مقابلہ کیا جائے گا۔ ایک روایات میں ہے کہ جو مقام ممین کیا گیا تھا اس کا نام اسکندریہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دینے کے بعد فرعون نے تیاری شروع کر دی اور ایک روایات میں آتا ہے کہ 70,000 جادوگروں سارے ملک سے طلب کیے، پھر ان میں سے 1,000 انتخاب کیا، پھر ان میں سے 80 کو منتخب کیا۔ ان جادوگروں نے کہا کہ ہم اس مہم میں موسیٰ پر یقیناً غالب آئیں گے۔ اے فرعون، یہ بتا کہ اگر ہم غالب آ جائیں گے تو ہمیں تیری طرف سے کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا کہ ہم تم لوگوں کو سلطنت میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز کریں گے۔ ایک روایات میں آتا ہے کہ فرعون سے یہ باتیں ان 4 بڑے جادوگروں نے کی تھی جن کا نام یہ ہے: صابور، ہارون، ادود، صفا۔ ان لوگوں نے فرعون سے یہ بھی کہا کہ ہم ہر حال میں موسیٰ سے جیت جائیں گے، لیکن اے فرعون، اگر ہمارے کرتب کامیاب نہ ہوئے تو پھر یہ سمجھ لینا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ خدائی معاملہ ہے۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ فرعون تمام ممالک سے جادوگروں کو جمع تو کر ہی لیا تھا، ان کے علاوہ مقام مریم میں جو جادوگروں کا سکول قائم کیا ہوا تھا ان کے استادوں کو بھی بلا لیا اور ان سب کو ملا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں زور لگایا۔ ایک روایات میں آتا ہے کہ 2 بہت ہی بڑے جادوگر تھے، وہ سگے بھائی تھے۔ جب فرعون کا پیغام ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے اپنی ماں سے کہا کہ فرعون نے موسیٰ کے مقابلے کے لیے ہم لوگوں کو بلایا ہے، ہمیں ہمارے باپ کی قبر کا نشان بتا دو۔ چنانچہ ماں نے نشاندہی کر دی۔ ان دونوں نے جا کر قبر پر اپنے والد کا نام لے کر پکارا اور کہا، جو شخص آیا ہے اس کے پاس ایک ایسا عصا ہے جو ہر حال میں کامیاب رہتا ہے۔ ان لوگوں کے پاس نہ کوئی لشکر ہے نہ کوئی ان کا مددگار ہے، لیکن وہ صرف عصا کی وجہ سے سب پر غالب رہتے ہیں۔ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہماری رہبری کی جائے۔ روایات میں آتا ہے قبر سے آواز آئی کہ تم اس کے عصے کو چرانے کی کوشش کرو اور دیکھ لو اس پر تمہارا قبضہ ہو جاتا ہے یا نہیں۔ جب وہ سوتا ہے اگر تم وہاں پہنچ کر کامیاب ہو گئے تو پھر معاملہ ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے سونے پر وہ عصا تمہارے قابو میں نہ آئے تو سمجھ لینا کہ یہ خدائی بات ہے اور تم لوگ اسے بھی ہرا نہ سکو گے۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ جادوگر کا جادو اور سونے کی حالت میں کام نہیں کرتا۔ وہ قبرستان سے واپس آ کر پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے۔ جب یہ عصا کے قریب پہنچے تو عصا نے ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ وہ دونوں مایوس ہو کر چلے گئے۔ وہ مقام فرعون مقرر کیا تھا جس جگہ تمام جادوگر جمع ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے۔ ایک روایات میں ہے کہ فرعون کے جادوگر 60 اونٹ
اونٹوں پر لاد کر لائے تھے۔ ایک روایات میں ہے کہ فرعون نے 1 مہینہ تیاری کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرایا تھا۔ وہ انتظار ہی کر رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لے کر مقررہ وقت پر پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے اپنے عصا تقریر کر کے کھڑے ہو گئے اور ان سے کہا کہ اب تم اپنے کرتب دکھاؤ۔ کتاب میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی طرف جانے سے پہلے اپنی بیوی کو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا تھا۔ یہ لوگ ساری رسیاں لائے تھے، میدان میں چھوڑ دی۔ وہ ساری رسیاں سانپ بن کر دوڑنے لگی اور لاکھوں کی تعداد میں ایک دوسرے پر حملہ کرنے لگی۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ذرا جھٹکے، فوراً خاطب ہوئے، اے موسیٰ گھبراؤ نہیں اور اپنے عصا کو زمین پر ڈال دو۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو زمین پر ڈالا، وہ آگ بن کر سانپوں کو نگلنے لگا اور تھوڑی ہی دیر میں تمام سانپوں کو نگل گیا۔ جب سانپوں کو نگل چکا تو اس نے فرعون کے محل کو نگلنے کا ارادہ کیا۔ یہ دیکھ کر فرعون وہاں سے بھاگ نکلا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بڑھا کر اژدہا کو اٹھا لیا اور وہ ہاتھ میں ڈنڈا بن گیا۔ ایک روایات میں ہے کہ اس وقت ایسا عظیم ہنگامہ ہوا اور ایسی بھگدڑ مچ گئی کہ 25,000 افراد کچل گئے۔ فرعون کی یہ حالت خوف کے مارے ہو گئی کہ اس کو دست آنے لگی۔ مختصر یہ ہے کہ فرعون کو شکست فاش ہوئی اور اسی میدان میں فیاض کے 70 مسلمان ہو گئے اور جادوگروں میں تقریباً سبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خدائی موسیٰ پر ایمان لے آئے اور جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ یہ دیکھ کر فرعون جادوگروں اور نمائندہ افرادوں سے کہا کہ تم لوگ مجھ سے اجازت لیے بغیر مسلمان ہو گئے ہو۔ اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تم کو پھانسی دی جائے اور تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ ان لوگوں کو جمع کر کے موسیٰ پر ایمان لائے ہیں پھانسی دے دی جائے اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ چنانچہ ان لوگوں کو بلا کر اکٹھا کیا تو ان لوگوں نے کہا کہ چشمہ دیدار الہی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان کے خدا کی خدائی ثابت ہو گئی ہے، لہٰذا ہم ایمان لے آئے ہیں، اس لیے تو جو کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہر شدت و تکلیف کو برداشت کرنے کو تیار ہیں۔ پھر انہوں نے جب ان کی عظیم و استقلال کو دیکھا تو اچھی طرح سمجھ گیا کہ یہ بات نہ مانیں گے، تو ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے اور انہیں دار پر کھنچوا دیا۔ علامہ اجزاری لکھتے ہیں کہ فرعون وہ پہلا شخص ہے جس نے ایمانداریوں کے ہاتھ کٹوائے اور انہیں سولی پر چڑھایا۔ امید ہے کہ آپ سب کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔